وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مکمل تفسیر فرمائی۔ آپ نے خود عمر بھر نماز پڑھائی، عمر بھر امت کو نماز کی تاکید فرمائی۔ اقیم الصلاۃ یا یقیمون الصلاۃ کی تفسیر میں کتاب الصلاۃ من الاحادیث اور کتاب الصلاۃ من الفقہ تفسیر ہے آیات کی۔ اللہ، اور جب آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس قباء کی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک باز رہنا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاک بازوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو پاکی کے جتنے مسائل ہیں وہ پیدا ہو گئے اور ان کی تفصیل آ گئی۔ کتاب الطہارت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کتاب الوضو پوری تفصیل کے ساتھ۔ وضو میں 4 تو فرض ہے، 3 مغسول اور 1 ممسوح، اور بقیہ سنن ہے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان اپنے اللہ کی کتاب کیسا خلاف کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا مزاج ہے قرآن کے خلاف چل رہا ہے۔ تو امام غزالی نے پوچھا کیسے؟ اس شخص نے کہا حکم تو ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھو لو، وایدیکم، ہاتھ دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم، پیر دھو لو۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر پانی منہ میں ڈالتے ہو، پھر ناک میں چڑھاتے ہو، پھر کبھی جا کر کے چہرے پہ ڈالتے ہو۔ یہ 3 حرکتیں پہلے کیوں کر رہا؟ چھوٹتے ہی چہرہ دھو لو نا۔ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ امام غزالی تو فیلسوف تھے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ اصل حکم فرض کے درجے میں چہرہ دھونا ہے، ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، پیر دھونے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی پیشاب سے دھو لے تو دھلائی ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ دیکھنا پڑے گا کہ پانی کا یہ اتنا گرم نہ ہو کہ چہرہ جھلس جائے، تو پہلے ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، بھائی پانی ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کی جگہ زہر نہ ہو، سینکیا نہ ہو، تو منہ میں ڈالتے ہیں۔ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بدبودار نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو۔ تو ناک جب صحیح طرح اطمینان ہو گیا تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہ فرائض کے لیے آداب ہے، کیونکہ وہ تو زندگی تھا، اس کو پیغمبر کی باتیں سمجھانا آسان نہیں تھا، ان کو عقل کے ساتھ سمجھا دیا۔